بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 21 مارچ بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے بڑا تگڑا فیصلہ جاری کیا ہے۔ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے متعلق تفصیلات طلب کی ہیں کہ کتنے مقدمات میں عمران خان کو سزا ہو چکی ہے اور کتنے مقدمات میں وہ انڈر ٹرائل ہیں اڈیالہ جیل میں۔ دوسری طرف عدالت نے کہا ہے کہ جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو احکامات جاری کیے گئے تھے عمران خان سے ملاقات، اس کے اوپر کیوں نہیں عمل درآمد کیا جا رہا اور کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور میرے خیال میں جسٹس بابر ستار صاحب کے بعد دوسرے جج ہیں جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب جو کارروائی کرنے جا رہے ہیں، اور پہلے ڈی سی اسلام آباد وغیرہ تھے اور اب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں جن کی باری آئی ہے۔ بہت اہم فیصلہ جاری کیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو سینٹ انتخابات کے لیے جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے اور مسترد کر دیے گئے تھے، ان کی اپیلوں پر بھی سماعت جاری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے صنم جاوید کی جانب سے، اور جو ٹرائبونل ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اور زلفی بخاری کی جانب سے۔ زلفی بخاری کی جو درخواست ہے اس میں جو استدعا کی گئی ہے کہ جی میرے کاغذات اس وجہ سے مسترد کیے گئے ہیں کہ میں غیر ملکی شہری ہوں، حالانکہ میرے کاغذات نامزدگی لاہور ہائی کورٹ نے راولپنڈی بینچ نے جب نیشنل اسمبلی کے انتخابات تھے 8 فروری 2024 کے، تو میرے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں لگا تھا اور اس اعتراض کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ لیکن پھر الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے ہوتے ہوئے میرے وہ دستاویزات جس میں نے برطانوی شہریت چھوڑی ہوئی ہے اس کے باوجود یہ اعتراض لگایا ہے۔ الیکشن کمیشن نے زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی حقائق کے برعکس مسترد کیے ہیں۔ زلفی بخاری دوہری شہریت چھوڑ چکے ہیں۔ زلفی بخاری آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں۔ استدعا کی گئی ہے کہ اپیلیٹ ٹرائبونل زلفی بخاری کے جو کاغذات نامزدگی ہے وہ منظور کرے۔ جسٹس شاہد بلال حسن صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، سینئر جج ہیں شاہد بلال حسن صاحب، وہ اس وقت سماعت کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب صنم جاوید کے بھی کاغذات نامزدگی جو پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اعتراض ختم کیا تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے 8 فروری 2024 کے انتخابات کے لیے اہل قرار دیا تھا، وہی اعتراض دوبارہ لگایا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ اور اعتراض یہ ہے کہ جی صنم جاوید پر کے کاغذات میں ایک پلاٹ ظاہر نہیں کیا۔ ایک تو یہ تھا کہ جوائنٹ اکاؤنٹ کا، دوسرا ایک پلاٹ ظاہر نہیں کیا۔ ان کی فیملی کہتی ہے کہ ہمارا نہ کوئی لینا نہ دینا۔ یہ ویسے ہی کیس ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پرویز الہی سے متعلق تھا کہ جی ان کا کوئی پلاٹ ہے، تو پرویز الہی کے وکلا نے کہا جناب ہمیں بھی کو بتا دیں کہاں وہ پلاٹ ہے، جو ہمیں نہیں پتا تھا اور سرکار کو پتا تھا۔ تو وہی کام ہوا کہ صنم جاوید کے نام کو نیا پلاٹ نکل آیا ہے، اور وہ صنم جاوید کی فیملی نے میڈیا کو جاری کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر تو دستخط ہی عجیب سے ہوئے ہیں جو ایک فرد سامنے آئی ہے۔ دوسرا اس میں یہ اعتراض ہے کہ صنم جاوید کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ اس وجہ سے مسترد کیے جاتے ہیں کہ ان کا اپنے والد کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے۔ اب جوائنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی ہماری جو عدالتیں ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان صنم جاوید کی اسی بنیاد پر کاغذات نامزدگی منظور کر چکی ہے اور ان کو انتخابات کے لیے اہل قرار دے چکی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے ان کی کاغذات نامزدگی کو مسترد کیا الیکشن کمیشن پنجاب کی جانب سے۔ اب اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، اور جسٹس شاہد بلال حسن صاحب آج 2 بجے تک سماعت کرنی ہے، اور سماعت جاری ہوگی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو صنم جاوید کی اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے الیکشن ٹرائبونل میں اپیلیں ہیں ان پر سماعت آج ہوگی۔ دوسری طرف پشاور ہائی کورٹ میں جو پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن ٹرائبونل ہے وہاں پر اعظم سواتی کی درخواست دائر ہو گئی ہے اور مراد سعید کی، کیونکہ مراد سعید کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ اشتہاری ہے اور مفرور ہے، ان کے خلاف مختلف مقدمات ہیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اور جسٹس منیب اختر صاحب کی ججمنٹس آ چکی ہیں 8 فروری 2024 کے انتخابات کے حوالے سے کہ مفرور ہونا یا اشتہاری ہونا وہ انتخابات کے لیے نااہل نہیں ہے۔ جو چیز آئین اور قانون میں پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہے یہ اپنے تئیں اس میں انکلیوڈ نہیں کر سکتے، کوئی ایسی شک شامل نہیں کر سکتے جو پہلے قانون نے جو شامل نہیں کی ہوئی، اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی ان اتھارٹیز کو کہ یہ ایسی کوئی چیز شامل کرے۔ ساتھ سپریم کورٹ کے ان فیصلوں کا بھی حوالہ دیا گیا اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ انتخابات لڑنا چاہتے ہیں اور ان کو اجازت دی جائے۔ تو مجھے امید ہے کہ الیکشن ٹرائبونل سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں جو حالیہ فیصلے فریش ججمنٹس ہیں ان کی بنیاد پر ان کو ریلیف دے دے گا۔ اعظم سواتی کے اوپر یہ اعتراض لگا ہے کہ اعظم سواتی ٹیکنوکریٹ کی جو ڈیفینیشن ہے اس پر پورا نہیں اترتے۔ اعظم سواتی 2 دفعہ ٹیکنوکریٹ سیٹ پر سینیٹر رہ چکے ہیں، اور پھر بھی اب کہا جا رہا ہے کہ جب وہ پہلے ٹیکنوکریٹ کی
کرائٹیریا پر پورا اترتے تھے، تو اب ایسی کون سی کوئی ڈیفینیشن میں تبدیلی آ گئی ہے، کوئی چینجنگ آ گئی ہے، کوئی امینڈمنٹ آ گئی ہے کہ جس پر اعظم سواتی اب پورا نہیں اترتے؟ تو یہی انہوں نے پلی لی ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا جو ٹرائبونل ہے وہ سماعت کرے گا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے ان کو کیا ریلیف ملتا ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کی عدالت میں ایک درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے، اور یہ بیسیکلی جو 15 دن کا نوٹیفیکیشن تھا، 15 دن اڈیالہ جیل میں پابندی کا پنجاب حکومت کا، محکمہ داخلہ پنجاب کا، اس کو چیلنج کیا گیا تھا اور شیر افضل مروت اس میں وکیل تھے۔ عدالت نے کہا کہ آپ اس نوٹیفیکیشن کو چھوڑ دیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کا فیصلہ پہلے سے موجود ہے، آپ نے ہفتے میں 2 دن وکلاء کی ملاقاتیں کروانی ہیں، آپ وہ تو جاری رکھیں نا، باقی یہ معاملہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک تاریخ پر جس دن عدالت نے احکامات جاری کیے اس دن تو ملاقات کروا دی، اگلے دن ملاقات نہ کروائی گئی، جس پر دوبارہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت عدالت کو بتایا کہ ہمیں نہیں ملنے دیا گیا اور ملاقات نہیں کروائی گئی، تو اس کے اوپر جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے کہا تھا آپ کیوں نہیں یہ بات سمجھتے کہ آئین اور قانون جب اجازت دیتا ہے، آئین اور قانون میں جو بنیادی حقوق ہیں آپ ان کو نہیں روک سکتے، اور کسی صورت بھی آپ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ دی سپرنٹینڈنٹ جو ہے سینٹرل پریزن اڈیالہ، جو سینٹرل جیل اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ ہیں، از آلسو ڈائریکٹڈ ٹو فائل ڈیٹیلڈ رپورٹ ہائی لائٹنگ ان پرٹیکولر دی کرمنل کیسز پینڈنگ اینڈ کنکلوڈیڈ ان وچ دا پٹیشنر ہیز بین ڈیٹینڈ، کہ آپ وہ تمام کی تمام تفصیلات جمع کروائیں کہ عمران خان اس وقت تک کتنے مقدمات میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے، کتنے مقدمات میں وہ جیل میں ہے، کتنوں میں وہ انڈر ٹرائل ہیں، کتنوں میں سزا ہو چکی ہے، تمام کی تمام تفصیلات جمع کروائی جائے۔ سنس دا انسٹنٹ میٹر انوالوز دی رائٹ آف انڈر ٹرائل پریزنر، چونکہ یہ معاملہ ایک ایسے قیدی کا ہے جو انڈر ٹرائل ہے مختلف مقدمات میں، ٹو کنسلٹ اینڈ بی ڈیفینڈڈ بائی لیگل پریکٹیشنر آف ہز چوائس گارنٹیڈ انڈر آرٹیکل 10(1) آف دی کانسٹیٹیوشن، جو آرٹیکل 10A ہے اس کے مطابق انڈر ٹرائل جو پریزنر ہے اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے وکلاء کے ساتھ بات چیت کر سکے، ان کے ساتھ ڈسکشن کر سکے، ان کے ساتھ مشاورت کر سکے، جب آرٹیکل 10A اس کو یہ حق دیتا ہے فیئر ٹرائل کا۔ اس وجہ سے therefore the chief commissioner اسلام آباد capital territory is directed to submit a detailed report along with supporting documents showing arrangements under which the UTP's convicted prisoners involved in criminal cases registered in ICT Islamabad are kept detained in the central prison Rawalpindi۔ furthermore کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ جی کس طریقے سے آپ نے کوئی رولز اپنے بھی بنائے ہیں، اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے کہ جو آپ کے مقدمات میں، جو آپ کے تھانوں کے مقدمات میں انڈر ٹرائل پریزنر ہیں، یا جو اسلام آباد کی عدالتوں نے جن کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بھیجا ہوا ہے اڈیالہ جیل کے حوالے سے، کو آپ نے بھی رولز بنائے ہیں، یا جو پنجاب حکومت کے رولز ہیں بس وہی ہیں اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ان کے حوالے سے آپ نے کوئی پالیسی بنائی ہے، کوئی رولز بنائے ہیں یا نہیں بنائے، اس کی رپورٹ دیں۔ furthermore the superintendent central prison Rawalpindi is also directed to file detailed report highlighting the in particular the criminal cases pending and concluded in which the petitioner has been detained۔ عمران احمد خان نیازی جن مقدمات میں جیل میں ہیں اس کی مکمل تفصیلات جمع کروائیں کہ ایسی کون سی مقدمات ہیں جس میں ان کے خلاف ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، ایسے کون سے مقدمات ہیں جن میں ٹرائل پینڈنگ ہے، وہ تمام تفصیلات بھی جمع کروائیں۔ دی لرنڈ کونسل فار دی پٹیشنر سبمٹس دیٹ دی ڈائریکشنز ایشوڈ وائڈ آرڈر ڈیٹڈ 14 مارچ 2024 ہیو ناٹ بین کمپلائنٹ، کہ جو اس عدالت کا 14 مارچ کا فیصلہ تھا کہ ان کی ملاقات کروائی جائے، اس پر عمل درآمد نہیں کیا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے، اینڈ ہی از انیبل ٹو میٹ دی پٹیشنر، اور ہمیں اپنے جو پٹیشنر ہے عمران احمد خان نیازی ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ دا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل شیل سیٹسفائی دس کورٹ بائی فائلنگ رپورٹ وائی ہی ہیز ناٹ ابائڈ بائی دی ڈائریکشنز آف دس کورٹ۔ آپ ہمیں بتائیں، آپ شو کاز ہے آپ کو کہ آپ ہمیں وجہ بتائیں کہ کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے، آپ نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا، آپ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کے مرتکب پائے گئے ہیں، کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے، آپ عدالت کو سیٹسفائی کریں، عدالت کو ڈیٹیل رپورٹ جمع کروائیں کہ جب عدالت نے 14 مارچ کو حکم جاری کیا تھا کہ آپ درخواست گزاروں کی جو وکلاء کی عمران خان کے ساتھ، چونکہ یہ جو درخواست ہے یہ عمران احمد خان نیازی ورسز سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہے، اس کا ٹائٹل ہی یہ عمران خان کی ہی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، تو اس میں عدالت نے کہا کہ جب ہم نے حکم جاری کر دیا تھا تو آپ نے اس حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا، اس بابت بھی آپ رپورٹ جمع کروائیں، اور کسی صورت بھی جو آرٹیکل 10A کے تحت قیدی ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کو کسی صورت بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، رائٹس کو
انفرنج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور ہر صورت آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی۔ عدالت نے 27 مارچ کے لیے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے کل یہ بات کی تھی کہ جب ہم توہین عدالت کی کارروائی کریں گے وہ مہینوں پہ نہیں چلے گی، وہ ایک ہفتے میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے، اور پہلے جسٹس بابر ستار صاحب نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ اور اسی طریقے سے بابر ستار صاحب کی عدالت سے ہوا تھا ڈی سی اسلام آباد وغیرہ کا، اب یہاں پہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے لیے معاملات گمبھیر ہو گئے ہیں قانونی اور آئینی طور پر۔ دیکھتے ہیں 27 مارچ کو کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔